جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا۔ اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفظ دین میڈیا کے خاص پروگرام پرائم ٹائم میں میں آپ کا میزبان ضیاء الرحمن محفوظ فاروقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ آج کا موضوع بہت اہم ہے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اور ہاں، اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور جن احباب نے ابھی تک تحفظ دین میڈیا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، اس بات سے کسی کو بھی انکار نہیں کہ ہمارے وطن عزیز پر انگریزوں نے غاصبانہ قبضہ کیا تھا۔ آزادی ہند کے متوالوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے۔ ان سب کے باوجود انہوں نے کبھی بھی یکساں سول کوڈ کی بات کر کے ہندوستان کی تاریخ اور روایتی رواداری کو ٹھیس نہیں پہنچائی، بلکہ انہوں نے اپنے عہد حکومت میں اعلان کر کے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ رعایا اپنی مذہبی معاملات میں آزاد رہے گی۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں شرعی عدالتوں کا قیام کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ قاضی مسلمان ہوتے تھے، وہ جو فیصلے کرتے تھے نافذ ہوتے تھے۔ اسی ضرورت کے تحت انہوں نے فقہ اسلامی کا مطالعہ کیا اور انگریزی قانون داں نے اس کا ترجمہ کیا۔ پرسنل لاء پر کتابیں لکھی۔ ان کو اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ مسلمان سلطنت، دولت، جاہ و حشمت سے دستبردار تو ہو سکتا ہے، مگر شریعت کو جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ ناظرین، ذرا سوچئے تو صحیح، ہم اس وقت انگریزی سامراج کی غلامی میں جکڑے ہوئے تھے، اور اب ہم جب آزاد ہیں، جمہوری ملک کہلاتا ہے، انسانی حقوق کی پاسبانی کا دعویٰ کیا جاتا ہے، دستور ہند موجود ہے جس میں سبھی کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے، اس کے باوجود یکساں سول کوڈ کا راگ الاپا جا رہا ہے۔ بعض ریاستوں نے اس کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ اب لاء کمیشن دوبارہ حرکت میں آ گیا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ پر آرا طلب کی جا رہی ہے۔ یکساں سول کوڈ کے نفاذ سے تمام مذاہب کے لیے پریشانی ہے۔ کوئی بھی ہندوستانی اپنے مذہب سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ناظرین، ملک میں مسلمانوں کے متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس تعلق سے ایک لیٹر کے ذریعے اس اہم مسئلے پر روشنی ڈالی ہے اور سخت مذمت کی ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ یونیفارم سول کوڈ کو ملک کے لیے غیر ضروری، ناقابل عمل اور انتہائی نقصان دہ سمجھتا ہے، اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اس غیر ضروری کام میں ملک کے وسائل کو ضائع کر کے سماج میں انتشار کا سبب نہ بنے۔ بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس کانفرنس میں بیان کیا اور کہا کہ ہمارا ملک ایک کثیر مذہبی، کثیر ثقافتی اور کثیر لسانی ملک ہے، اور یہی چیز اس کی خاص پہچان ہے۔ ملک کے دستور سازوں نے اس کی نزاکت اور خصوصیت کا لحاظ رکھتے ہوئے مذہبی اور ثقافتی آزادی کو بنیادی حقوق کی حیثیت دے کر اسے تحفظ فراہم کیا ہے۔ دفعہ 25 اور 26 مزید برآں دستور کی دفعات آرٹیکل 371 اور 371G میں شمال مشرقی ریاستوں کے قبائل کو یہ ضمانت دی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون وضع نہیں کرے گی جو ان کو ان کے فیملی کاز سے محروم کر دے۔ بورڈ یہ واضح کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہے کہ قانون شریعت قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، جس میں مسلمان کسی بھی تبدیلی کے مجاز نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے مذہبی و ثقافتی گروہ بھی اپنی روایتی و تہذیبی قدروں کو عزیز رکھتے ہیں، لہٰذا حکومت یا کسی بیرونی ذریعے سے پرسنل لاز میں کوئی بھی تبدیلی سماج میں انتشار اور بدامنی کا باعث ہوگی، اور کسی بھی معقول حکومت سے اس کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ ایک دستوری تقاضا ہے، تو بورڈ یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہے کہ دفعہ 44 دستور ہند کے رہنما اصولوں کے باب 4 میں درج ہے، جس کا نفاذ لازمی نہیں ہے، جبکہ رہنما اصولوں کے تحت نشے پر پابندی اور ایسی کئی ہدایات درج ہیں جو عوام کے مفاد میں ہیں، لیکن حکومت کو اس کے نفاذ کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کے برعکس مذہبی و ثقافتی آزادی کی حیثیت بنیادی و لازمی حقوق کی ہے۔
यहाँ یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ جو لوگ کسی مذہبی پرسنل لا کی پابندی نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ملک میں اسپیشل میرج ایکٹ اور انٹرہینس ایکٹ کی شکل میں پہلے ہی سے ایک اختیاری سول کوڈ موجود ہے، لہٰذا اس صورت میں یونیفارم سول کوڈ کی پوری بحث ہی غیر ضروری اور فضول ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کی تمام تنظیموں ملی تنظیموں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ لا کمیشن کے سوال نامے کا جواب ضرور دیں اور کمیشن پر یہ واضح کر دیں کہ یونیفارم نہ صرف ناقابل عمل ہے بلکہ غیر ضروری اور نقصان دہ بھی ہے، اور یہ بھی کہ مسلمان اپنی شریعت کے معاملے میں کوئی مصالحت اختیار نہیں کر سکتا۔ بورڈ ملک کی تمام مذہبی و ثقافتی اکائیوں، دانشوروں، سول سوسائٹی موومنٹس اور مذہبی رہنماؤں سے بھی اپیل کرتا ہے کہ وہ بھی لا کمیشن کے سوال نامے کا جواب دے کر ملک کو اس لایعنی کام سے باز رکھیں۔ ناظرین، مسلم پرسنل لا بورڈ کے علاوہ جمعیت العلماء مولانا ارشد مدنی کی جانب سے بھی اس تعلق سے ایک پیغام جاری کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 22ویں لا کمیشن آف انڈیا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پھر ایک بار بڑے پیمانے پر عوام اور تنظیموں کی رائے یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں حاصل کرے گا۔ ہم مسلمان اس ملک میں گزشتہ 1500 سال سے قانون شریعت اور پرسنل لا کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور ہم اپنے پرسنل لا کے ساتھ ہی اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں۔ ہم نے بارہا یونیفارم سول کوڈ کو مسترد کیا ہے، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مرد اور عورت اپنے اپنے طور پر انفرادی رائے لا کمیشن آف انڈیا کو بھیجیں۔ اسی طریقے سے تمام تنظیمیں، تمام شاخیں، ان کے عہدیداران، ممبران الگ الگ اپنی رائے لا کمیشن آف انڈیا کو بھیجیں۔ اس کے لیے آپ اس ای میل آئی ڈی پر میل کریں: ممبر سیکریٹری LIC@gov.in، اور اگر پوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر کریں: ممبر سیکریٹری، لا کمیشن آف انڈیا، 4th فلور، لوک نائک بھون، خان مارکیٹ، نیو دہلی۔ اس کا پن کوڈ ہے 110003۔ یہ ایک نہایت اور ایک انتہائی اہم بات ہے، اس کی طرف ائمہ اور خطباء سے بھی گزارش ہے کہ عوام کو اور تنظیموں کو متوجہ کرائیں۔ صرف 30 دن کا موقع دیا گیا ہے۔ چلیے ناظرین، وقت کافی ہو گیا ہے، اس ویڈیو کو لازمی ہر ایک تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔